تو سارے اعمالوں سے پہلے جو عمل ہے وہ ہے عقیدہ۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ ایمان سے منسلک ہے، یعنی کہ ایمان کی ایک شاخ سمجھ لیں کہ عقائد جس کے مضبوط ہوں اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں جدو قرآن محفوظ اب کھولو نہ تے پڑھو تے اللہ پاک نے پہلی جڑی آیت ہے وہ دسیے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سبحان اللہ۔ اے شروع نہیں نا 3-4 آیتاں اس وچ اللہ پاک نے مومنین نے عقیدے نی طرف اشارہ کیتا کہ مومن او وے کہ جس نا عقیدہ اللہ نی ذات تے پکا تے مضبوط ہے۔ اب عقیدہ مضبوط کیسے ہوگا؟ میں نے کہا نا عقیدہ ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان اور عقیدہ ایک ہی ہے، لیکن ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیسے کیا جائے گا؟ کہ سب سے پہلے ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ اب میں کیا بات کر رہا تھا کہ قرآن ہے، پورا قرآن کے اندر 30 پارے ہیں، قرآن کے اندر اچھا 30 پاریاں وچ 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا، صلاۃ کا ذکر آیا۔ کتنی مرتبہ؟ پھر دسو 700 مرتبہ ذکر آیا نماز دا قرآن نے اندر۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کی یہ فضیلت ہے، قائم کرو قائم کرو قائم کرو، یہ 700 مرتبہ آیا۔ اور جب ہمارا نبی معراج کی رات میں گیا تو 700 مرتبہ اللہ نے کہا میرے محبوب جو مانگنا چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے، آج میں عطا کروں گا۔ اور 700 مرتبہ کیا کہا ہمارے نبی نے؟ اے اللہ یہ امت گناہگار ہے، بخش دے، میرے مالک تو غفار ہے، مجھ کو دشوار ہے تجھ کو آسان ہے، فکر روزے جزاں آج کی رات ہے۔ پھر کہا حق نے، پھر حق سے آواز آئی، جب 700 مرتبہ پورے ہے نا، پھر حق سے آواز آئی، پھر کہا حق نے اے پیارے نبی ایسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی، اتنی جلدی بھی کیا، آج کی رات ہے، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ 700 مرتبہ رب نے کہا مانگ 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 مانگ، اور 700 مرتبہ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، آپ کو راتوں رات معراج ہوئی، آپ کو راتوں رات معراج ہوئی، آپ کو راتوں رات معراج ہوئی، آپ کو راتوں رات معراج ہوئی۔ عرش کو، عرش کو، یہ میرا کلام، میں کہا کہ عرش کو آپ ہی سے فضیلت ملی۔ یہی وہ عرش تھا جو آدم علیہ السلام کے دور میں تھا، یہی وہ عرش تھا جب دنیا نہ بنی تھی تو یہی عرش تھا، لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے نبی کا قدم جب عرش پر گیا تو عرش فخر کرنے لگ پڑا کہ آج نبی کا نالین میرے اوپر آ گیا ہے۔ پھر فخر کی کیا بات ہے؟ فخر یہ ہے کہ نبی کے نالین کی برکت سے اللہ نے میری شان کو اور بڑھا دیا ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ کا نام لینا ہے اس طرح کہ جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص ہوتے کھڑے حضور کی بارگاہ تو میں گل یہ کر رہا تھا، حضور پہلے آسمان سے گزرے، دوسرے سے گزرے، پہلے میں حضور نے کس کو دیکھا؟ اپنے یار غار صدیق اکبر کو۔ ماشاءاللہ، یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور یہ اے جڑے پہلی آسمانی مخلوق ہے نا، انہاں نا بڑا ہی اشتیاق ہے کہ اساں رات دن تواڈے یار غاراں تکیے۔ تے ظاہر ہے اور بھی فرشتہ نے بڑے کھمن، اللہ نے اتھے صدیق اکبر دی صورت فرشتہ پیدا کر دیتا ہے، رات دن دیدار کرو تے ابو بکر نے فیض جو مستفید ہونے رہو۔ اگے حضور کے دوئے آسمانے تھی، آگے حضور نے دیکھا دوسرے آسمان میں عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب کے جس کے جلال کو دیکھ کر حضور نے کہا شیطان بھی دور جاتا ہے، اور حضور نے کہا کہ ایک پلڑے پر عمر کا ایمان رکھا گیا، دوسرے پلڑے پر ساری کائنات کو رکھا
گیا, ساری کائنات ہلکی ہو گئی, عمر کا ایمان پارا ہو گیا. اگے حضور چلے گئے تیسرے آسمان. حضور دیکھتے ہیں وہاں پر ایک شخص جلوہ نما ہے, اور حضور دیکھنے ساتھ پہچان جاتے ہیں یہ تو ذو النورین ہے جس کا نام عثمان غنی ہے. اچھا اگے حضور گئے چوتھے آسمان. حضور نے فرمایا جبریل علی یہاں کیا کر رہا ہے؟ جبریل نے کہا حضور یہ علی کی صورت میں فرشتہ ہے, آسمان کے فرشتے اس کا دیدار کرتے ہیں. یہ اتنی اعلیٰ حضرت کیا نا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول. اعلیٰ حضرت فرمایا خلق سے اولیاء, اور اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ. یہ ہے عقیدہ کہ چاہے آدم ہو, چاہے شیس ہو, چاہے نوح ہو, چاہے ہود ہو, چاہے موسیٰ ہو, چاہے عیسیٰ ہو, چاہے 1,26,000 کم و بیش پیغمبر ہو, لیکن ہمارا نبی نرالا نبی ہے, اور سب سے اعلیٰ نبی ہے. نرالا بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. اور یہ کہا کہ وہ چاہیں تو ایک اشارے سے دنیا کا کایا ہی پلٹ دے. وہ چاہیں تو ایک اشارے سے دنیا کا کایا ہی پلٹ دے. ارے یہ غلاموں کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, جب حسن تھا ان کا, اونچا بولیں, جب حسن تھا ان کا, ارے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے, ہر کوئی فدا ہے, اور بے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی جب حاضر تھے دربار نبی, ارے ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کیا پڑھا, اللہ نے کیا کہا؟ بے شک اللہ نے فرمایا. ایک گل میں دساں, ہمارا معاشرہ وہ مشتمل ہے ہندوؤں سے بھی, عیسائیوں سے بھی, سکھوں سے بھی, تمام مذاہب سے بھی یہ مشتمل ہے. خالی یہ نہیں کہ مسلمان ہیں, یہاں پر ہر طبقے کا, ہر مذہب کا, ہر فرقے کا شخص موجود ہیں جی. لیکن ایک بات ہے, کوئی ہندو ہو تب, کوئی عیسائی ہو تب, کوئی آتش پرست ہو تب, یا کوئی مسلمان ہو تب, ان سب صورتوں میں جب صبح ہوتی ہے نا, صبح جسے ہم چاشت کہتے ہیں, تو اس وقت جب اللہ کا نکالا ہوا سورج باہر آتا ہے اور اس کا نور بلند ہوتا ہے, تو ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ سورج چڑھ گیا ہے. ہر مسلک کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ سورج آ گیا ہے, اس کی روشنی آ گئی ہے. اسی طرح عقلی پہلو سے کوئی مانے یا نہ مانے, دل تسلیم کرتا ہے کہ کملی والے کا نور آ گیا ہے. کوئی مانے نہ مانے, لیکن پھر بھی ایک پوائنٹ جا کر رکنا پڑتا ہے کہ نہیں, اللہ نے کہا ہم نے اپنے نبی کو. تکو اے مائکے, میں بولنا پیا, آواز آ رہی ہے, کوئی چھپی گل تو نہیں ہے, اور اتھے کوئی شک والی گل تو نہیں, میں تساں نے سامنے بیٹھا, کوئی شک والی گل تے نہیں, سپیکر چو آواز آ رہی, لائٹ جل رہی ہے, کوئی شک والی گل نہیں. اس میں ہم نے کیا کہا, بے شک لائٹ جل رہی ہے, بے شک سپیکر چل رہا ہے, بے شک معین الدین بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, کوئی شک نہیں. اللہ کیا کہا, اللہ نے کہا انا ارسلناکا, اونچا بولو, انا ارسلناکا, بے شک ہماری طرف سے آیا, ہماری طرف سے. کہاں ہے اللہ تو؟ بھائی تکو ایک گل ہے, یہ آواز آ رہی ہے, باہر گلی چ کوئی بندہ لنگنا پیا ہوئے ہیں, وہ کیسی یہاں سے آواز آ رہی ہے جی,
کیونکہ آواز کا رخ ادھر ہے نا. اچھا اگر یہ ہم ادھر بیٹھے ہوں پڑلی پسے تو یہاں سے کوئی گزرا تو وہ کہے گا یہاں سے آواز آ رہی ہے. ایک ہوتا ہے نا مقیم. اب بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہماری طرف سے آیا. کون آیا؟ پہلے اللہ نے کہا کوئی شک نہیں ہم نے اپنی طرف سے بھیجا. کسے؟ اپنے محبوب کو. ٹھیک ہو گیا جی اللہ مان لیا. لیکن رولا اجے بھی ہے. رولا کہ وے اللہ تو کہاں ہے؟ انا ارسلنا بھائی تو ہے کہاں؟ اللہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا؟ نہیں پتا. وَإِذَا سَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ میں تو تمہارے بڑے قریب ہوں. کبھی کبھی ہم کسی ان پر گوار جو بالکل چٹا ان پر ہے اس کو بلا کر پوچھیں اللہ کہاں ہے، وہ کہے گا اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. لیکن کوئی پڑھیا لکھا کوئی بہت زیادہ آ جاوے اس کو پوچھو اللہ کدھر ہے، وہ کہے گا اللہ ادھر ہے. قلب المومن عرش اللہ تعالی، یعنی اللہ نے فرمایا مومن کے قلب میں ہوں. ادھر اللہ ڈھونڈیے یا ادھر ڈھونڈیے. پھر اللہ سے پوچھا اللہ تو کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب ڈھونڈے کہاں بھئی؟ ادھر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو ارے ادھر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو بھئی 7 آسمانوں کے اوپر دیکھو تو اللہ، 7 زمینوں کے نیچے دیکھو تو ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے. ہر جگہ اللہ کی شان جلوہ گر ہے. اب سمجھ آ گیا اے اللہ ہر جگہ تو موجود ہے، ہر جگہ تو موجود ہے. اب اللہ نے کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اساں اپنے نبی نو بھیجیا مکمل شاہد بنا کے، نذیر بنا کے تے بشیر بنا کے. میں نے کیا کہا؟ اللہ ادھر بھی ہے تے ادھر بھی، اللہ ادھر بھی ہے تے ادھر بھی تے اللہ ادھر بھی ہے. بس جس کا جتنا ایمان ہے اللہ اتنا ہی اس کے قریب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا. اے اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا میں ہر جگہ ہوں. پتہ چلا جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں نبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں سے اللہ ہے یہاں بھی نبی ہے، جہاں اللہ ہے یہاں نبی ہے، جہاں اللہ ہے یہاں نبی ہے. جہاں سے اللہ نے بھیجا وہی نبی ہے. جہاں آواز ہوگی تو تعین وہاں ہی کیا جائے گا. یہاں سے آواز آ رہی ہے، اللہ نے کہا ہم نے بھیجا، بھیجنے والا وہاں ہو اور ہم کہیں نبی یہاں ہے، ایسا نہیں. جہاں اللہ ہے وہاں ہی نبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بات یہ ہے کہ ہمیں جو سبق دیا گیا وہ کیا دیا گیا؟ سعد بن ابی وقاص، گل آخری میں کر کے ختم کر رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص حضور کو کھڑے، حضور دیکھ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص کی محبت کو. دیکھنے کے بعد حضور بلاتے ہیں سعد تیرا میرے کول. سعد آتے ہیں. حضور نے فرمایا اے سعد دنیا یہ کہہ رہی ہے، ساری دنیا یہ کہنی ہے کہ اے میرے نبی ہمارے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں. ساری کائنات یہ کہہ رہی ہے کہ اے نبی ہمارے ماں باپ تجھ پر. لیکن اے سعد آج یہ نبی تجھ کو کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. کیا ہوا یا رسول اللہ، ایسی کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا میں کھڑا ہوا تھا اور سعد بن ابی وقاص میرے آگے کھڑا ہوا تھا اور تیر چل رہے تھے اور 7 تیروں کو روک رہا تھا اور نبی کی ختم نبوت پر پہرا دے رہا تھا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. آستانہ الفتح محمدیہ، آستانہ الفتح محمدیہ. بس اللہ کے نبی نے کہا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، کیونکہ میں نے تیری انوکھی محبت دیکھ کر میں بھی تجھ پر فدا ہو گیا. اس لیے کہا کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور اونچا بولیں کل بھی تھا اور ارے اونچے سے اونچا نبی کا جھنڈا کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور ہم پر مر مٹنے کا جذبہ نبی پر کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور